جسے برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے اوپر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے مقامات بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ جب وہاں پر کوئی جہاز جاتا ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو یا سمندری جہاز ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کا جو قطب نما ہوتا ہے، جس میں سمت معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں، اور دائیں طرف کون سا سمت ہے، بائیں طرف کون سا سمت ہے، تو کہتے ہیں کہ جیسے ان خاص مقامات کی طرف یہ جہاز قریب ہو جاتے ہیں تو ان کی سسٹم جام ہو جاتا ہے اور عملے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، اور کافی سارے جہاز اس کے اندر غرق بھی ہو چکے ہیں، اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری کہانیاں اس کے حوالے سے مشہور ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں نے اس کے اوپر اڑن تشتریوں کو بھی دیکھا ہے، نہ وہ گھونسلے میں ہے اور اسی طرح نہ وہ تابوت کے اندر ہے، نہ وہ زمین کے کسی تہہ خانے میں بند ہے، بلکہ وہ خلا میں موجود ہے، وہاں پر اس کو باندھا گیا ہے۔ اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ وہ خلا میں بھی نہیں ہے، بلکہ جو دجال کے مکان کے حوالے سے یہودیوں اور مسلمانوں میں خاصی دلچسپی پائی جاتی ہے، اور یہودی اس حوالے سے بڑے کوشاں ہیں اور اس چیز پر وہ بڑی محنت کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ دجال کے مقام تک پہنچ جائے۔ تو یہ جستجو صرف یہودیوں میں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم دجال کے مکان کو معلوم کر لیں۔ تو یہودیوں کے پاس اس حوالے سے ایک تاریخی دستاویز ہے جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ دجال کی روح ایک ایسی جگہ پر قید میں ہے جہاں پر وہ صبح شام روتی ہے اور یہودیوں کے حال پر غمگین ہوتی ہے اور فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ مجھے کب یہاں سے رہائی ملے گی تاکہ میں یہودیوں کے مدد کے لیے چلی جاؤں۔ تو ایک تو ان کے تاریخی دستاویز میں یہ بات لکھی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت یا کوئی واضح دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہودی جو دجال کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں اور اسے مسیح داؤد کے نام سے دجال کو پکارتے ہیں، ہمارے یہاں تو اس کا نام دجال ہے، لیکن یہودی اسے مسیح داؤد کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دجال ہے جسے وہ مسیح داؤد کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ان رسیوں سے چھوٹے گا، آئے گا اور یہودیوں کو جو ہے شان و شوکت دے گا، اور سلطنتیں جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بنائے گا، یہودیوں کی ایک حکومت سی قائم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہودی اسے اپنا مسیح سمجھتے ہیں اور اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب یہ دجال نکلے گا اور ہم اس کے ساتھ ہو کر جو ہے وہ دنیا پر راج کریں۔ تو یہودیوں کو بھی دجال اکبر کے حوالے سے اور اس کے مقام کے حوالے سے یا تو بالکل علم ہی نہیں ہے، جیسے کہ تاریخی دستاویز کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یا تو ان کے پاس کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، یا ان کے پاس علم تو ہے، اس کا مکان ان کو معلوم تو ہے، لیکن یہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، جیسے کہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ
دجال جو ہے وہ زمین کے کسی جزیرے پر ہے، جو پورا ایک لمبا واقعہ ہے جو ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ جا رہے تھے اور سمندر میں بھٹک گئے اور ایک جزیرے پر پہنچے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال زمین پر ہی کسی جزیرے میں مقید ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتے کہ اس کا مکان کسی کو معلوم ہو جائے۔ یہودیوں میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے، اور جو ان کے راہب وغیرہ ہیں، تو وہ بھی دجال کے مقام کے حوالے سے انتہائی تضاد کا شکار ہے۔ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ ایک گھونسلے کے اندر ہے۔ یہ گھونسلے ہوتے ہیں نا پرندوں کے، درختوں میں مختلف جگہوں پر یہ پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ تو یہود کے علماء کہتے ہیں کہ دجال وہ گھونسلے کے اندر موجود ہے اور وہاں پر اس کو قید کیا گیا ہے۔ تو بھئی یہ دجال ہے یا ہدہد پرندہ ہے جو گھونسلے کے اندر آ گیا ہے؟ تو ان کا یہ قول غلط ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ دجال کو میں نے دیکھا، مجھے خواب میں دکھایا گیا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس میں فرمایا ہے کہ وہ ایک قوی جسم کا اور لمبے قد کا انسان ہے۔ تو اگر دجال قوی ہے، لمبا بدن کا مالک ہے، تو پھر اس کا گھونسلے میں آنا یہ ذرا مشکل سی بات ہے۔ اسی طرح وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی گھونسلے میں نہیں ہے بلکہ لکڑی کا ایک تابوت ہے جس کے اندر دجال کو قید کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لکڑی کے تابوت کے اندر بھی نہیں ہے بلکہ زمین کے نیچے ایک جیل بنائی گئی ہے اور وہاں پر دجال کو قید کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، نہ وہ گھونسلے میں ہے اور اسی طرح نہ وہ تابوت کے اندر ہے، نہ وہ زمین کے کسی تہخانے میں بند ہے، بلکہ وہ خلا میں موجود ہے، وہاں پر اس کو باندھا گیا ہے۔ اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ وہ خلا میں بھی نہیں ہے بلکہ جو زمین کے قریب جو ستارے ہیں وہاں پر دجال موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا وہ یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شام اور عراق کے درمیان، وہ مشرق میں ہے، نہ وہ شام کے سمندر میں ہے نہ وہ یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ نہیں وہ کہاں سے نکلے گا؟ مشرق سے نکلے گا۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی روئی زمین پر کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہے، اور یہود کی جو باتیں ہیں وہ سراسر غلط ہیں، بلکہ ایک من گھڑت کہانیاں ہیں اپنے عوام کو کنٹرول میں لانے کے لیے اور اپنا علم جاننے کے لیے، ان سے جو ہے وہ مراعات وغیرہ اور دنیا کی آسائشیں وغیرہ بٹورنے کے لیے، تاکہ لوگ کہے کہ جی ہوا جی کتنا بڑا عالم ہے، اس کو دجال مسیح کے ٹھکانے کے بارے میں بھی اس کو علم ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے جو اپنی عوام کو وہ دے رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دجال جو ہے وہ مشرق سے آئے گا، تو اگر آپ جزیرۃ العرب چلے جائیں اور وہاں سے آپ مشرق کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر مشرق کی طرف جو ہے ایک سمندر ایسا ہے کہ جس کے قریب میں عیسائیوں کی اور کافروں کی مملکتیں، بحر الکاہل کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ جو بحر الکاہل ہے اس کے بارے میں بھی کافی سارے پراسرار چیزیں موجود ہیں،
اور دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں باقی، تو دوسروں کی بنسبت یہ زیادہ گہرا بھی ہے، خوفناک بھی ہے، ڈراؤنا بھی ہے۔ اور اس کے زیر زمین آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں، اور اس طرح کی اور چیزیں جو جس سے انسان ڈر جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ان سمندروں میں موجود ہیں۔ اور جب آپ اس سمندر کو پار کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پر امریکہ ہے۔ امریکی ممالک اور اس کے جتنی بھی ریاستیں ہیں، یہ جب آپ بحر الکاہل کو اس طرف چلے جائیں گے تو یہ وہیں پر یہ ریاستیں موجود ہیں۔ اور اسی امریکہ کے قریب سمندر میں وہ جو تکونی نشانی ہے جسے برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور ایک طرف تو بحر الکاہل ہے تو دوسری طرف بحر اوقیانوس ہے، اور جو صفات اور جو چیزیں بحر الکاہل میں پائی جاتی ہے وہی کی وہی تمام تر چیزیں جو ہے وہ بحر اوقیانوس میں بھی ہے۔ اور ان کے اوپر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے مقامات بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ جب وہاں پر کوئی جہاز جاتا ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو یا سمندری جہاز ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کا جو قطب نما ہوتا ہے، جس میں سمت معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں، اور دائیں طرف کون سا سمت ہے، بائیں طرف کون سا سمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ان خاص مقامات کی طرف یہ جہاز قریب ہو جاتے ہیں تو ان کے سسٹم جام ہو جاتے ہیں، اور عملے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ اور کافی سارے جہاز اس کے اندر غرق بھی ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری کہانیاں اس کے حوالے سے مشہور ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں نے اس کے اوپر اڑن تشتریوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان علاقوں پر اڑ رہے ہیں۔